تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کیفیت اسی آیہ مبارکہ کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص میں ہو تو کفایت نہیں کرے گی، اس لیے کہ صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہ راستہ ہے، میں جس کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، بلکہ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جو میری پیروی کر رہے ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی علی وجہ البصیرت بلا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بحمداللہ میرے سامنے تو اپنا یہ فکر واضح ہے اور مجھے کوئی اشتباہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس درجے واضح رہا ہے کہ مختلف جب بھی حالات کا کچھ اکھیڑ پچھاڑ کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ رخ کسی ایک طرف کو نکل جا ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ جہاں تک سوچ کا معاملہ ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کبھی تزلزل میرے فکر کے اندر نہیں آیا ہے۔ اب حالات ہیں نامساعد ہیں، اس سے طبیعت اثر لے، مایوسی کی کیفیت ہو جائے عارضی طور پر، وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ فکری تزلزل کا الحمدللہ کہ مجھے کبھی سابقہ پیش نہیں آیا جب سے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے آج دن میں بھی عرض کیا تھا، اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں نے آغاز ہی اس وقت کیا ہے جبکہ وہ میری سوچ پختہ ہو چکی تھی، لیکن اب یہ تربیتی پروگرام اصل میں اس لیے تھا کہ وہ من اتبعنی، ایک آدمی تو تنہا جو ہے چنا ایک چنا پہاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، اس کے لیے تو ضروری ہے ایک ٹیم کی، ایک ساتھیوں کی، معتد تعداد کی، اور وہ جب تک کہ داعی نہیں بنیں گے، جب تک کہ ان میں سے ہر ایک اس کے لیے کمر نہیں کس لے گا، اس وقت تک گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ ورنہ تو ایک آدمی ہے، اس کی تقریریں آپ پہنچاتے رہیے لوگوں کو، اس کی کتابیں آپ پڑھاتے رہیے لوگوں کو، لیکن اس سے گاڑی آگے چلے گی نہیں۔ ایک فرقہ وجود میں آ جائے گا، ایک شخصیت کے معتقدین بڑھ جائیں گے، لیکن اس سے تو در حقیقت ایک تحریک جو ہے، خاص طور پر انقلابی تحریک، اس کے تو پھر یوں سمجھیے کہ جو لانگ ٹرم نتائج ہیں وہ تو منفی ہوتے ہیں، مضر ہوتے ہیں بجائے مفید ہونے کے۔ تو در حقیقت کوشش جو تھی وہ یہی کہ یہ وہ من اتبعنی کی ایک معتد تعداد جو ہے وہ فکر کے اعتبار سے بالکل یکسو ہو، اس کے سامنے یہ باتیں کھل کر آ جائیں، بات واضح ہو جائے، انشراح صدر ہو جائے، اور اس کے ساتھ پھر وہ میرا ساتھ بھی دے اور خود اپنی اپنی جگہ پر ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس دعوت کو لے کر کھڑا ہو اور داعی بنے۔ اس کے ضمن میں جو دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اندازہ آپ حضرات کو ہوا ہوگا اس دوران میں کہ بحمداللہ ہمارے پاس اب تحریروں اور لٹریچر کی بھی کمی نہیں۔ ہوا صرف یہ ہے کہ اب تک ہماری اس تحریک میں چونکہ سارا معاملہ درس، تدریس، تقریر، خطبہ، کیسٹ اس کے ساتھ چلا ہے، لہذا ادھر دھیان ہی نہیں ہوا۔ اکثر ساتھی پڑھتے ہی نہیں، نہ مطبوعات پڑھتے ہیں، نہ یہ ماہانہ رسالے پڑھتے ہیں، نہ وہ پرانی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ نئی تحریریں پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت کمی کا اس وقت ہمارے لیے سبب بنی ہوئی ہے، اور اس میں قدم جو ہے رکے ہوئے ہیں ہماری تحریک کے بحیثیت مجموعی۔ لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس تحریری مواد موجود نہ ہو، تحریری مواد ہے، وہ مدلل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ اس طرح کی آسان زبان میں نہیں ہے جس طرح کی آسان زبان میں بعض دوسرے اہل قلم کو اللہ نے صلاحیت دی اور انہوں نے بہت سلیس زبان میں چیزوں کو لکھا اور عام کیا، لیکن یہ کہ مواد موجود ہے جو مدلل ہے، کنونسنگ ہے، اگر اسے ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اترے گا، لوگوں کے دلوں کو بھی وہ متاثر کرے گا۔ تو ایک تاثر جو ہے جو اس کے ساتھ آپ کو لے کر اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے، اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ 6 کتابیں جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ پہلے آپ پڑھ کر آئیں، ان کا تو ہم نے تذکرہ کیا ہی نہیں ہے۔ تحریک جماعت اسلامی، سرف گندیم، پھر یہ کہ استحکام پاکستان، اس مسئلہ سندھ سیاسی جو بھی تجزیے اس کے اندر موجود ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا، اور اس کے علاوہ جی منہج انقلاب نبوی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ایک یعنی جامع چیز موجود ہے، اور وہ سلیس زبان میں بھی ہے، اس کے اندر وضاحت بھی ہے۔ اور چھٹی کیا ہے؟ اسلام اور پاکستان۔ اچھا، یہ کیونکہ یہ پہلے مطبوعہ نہیں تھی، اب تو خیر آ گئی ہے، تو اب یہ اسلام اور پاکستان ہے۔ یہ پھر اب آ رہی ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، یہ 2 کتابیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ پھر بعثت نبوی کا مقصد جو ہے وہ بہت اہم کتاب ہے۔ تو ہمارے پاس اب لٹریچر کا بھی اور تحریری جو مواد ہے دعوت کا اس کی کمی نہیں ہے۔ البتہ اب پہلی بات اسی لیے میں نے وہ آیات پڑھی
کہ پہلے تو اپنی عادت کو اب بدلیے اگر اس تحریک کو آگے چلانا ہے۔ وہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اب پڑھنے کی عادت خود ڈالے۔ یہ جو ہمارا مزاج بنا ہے اس میں شعوری طور پر کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہر ساتھی اپنی جگہ پر مطالعے کی عادت ڈالے، پڑھے، سمجھے، غور کرے۔ مشکل نظر آئے تو پھر یہ ہے کہ اس میں ذرا زیادہ اگر ذہن کو لگانا پڑتا ہے تو مشقت جھیلے۔ پھر اب یہ چیزیں ہیں، کم سے کم ان کتابوں کے ضمن میں یہ کیسٹس موجود ہوں گے، یہ ویڈیو کیسٹس موجود ہوں گے، ان سے مدد لے۔ تو اب پڑھنے پڑھانے کی ایک مہم جو ہے ہمیں ان چیزوں کی بھی اپنی شروع کرنی ہوگی، جہاں وہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا وہ ہمارا اس تحریک کا جو بیسس جو ہے وہ تو وہی ہے، اساس وہی ہے، اسی کو چلنا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آنے دینی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنے اس فکر کا پڑھنا پڑھانا اور ان کتابوں کے اندر بھی وہی اس کے ضمن میں اسی انداز کے اندر کہ ہر شخص پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، اور اس کو ایک مہم کی شکل جو ہے کچھ عرصے کے لیے دینی ہوگی، تاکہ جو کمی رہ گئی ہے ہمارے خاص مزاج کی وجہ سے اس کمی کی ہم پہلے تلافی کر سکیں، پھر یہ گاڑی جو ہے وہ آگے چلے گی۔ اور اس میں مجھے یاد آئے ہیں مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ وہ کہا کرتے تھے اب اس کو ذرا پکاؤ۔ ایک آیت پڑھاتے تھے، کہتے اب اس کو پکاؤ۔ تو یہ پکانا جو ہے، اب جو کچھ آپ نے ان 6 دنوں میں یہاں پڑھا ہے پہلے تو خود پکائیے اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ بس یہ ہم نے پڑھ لیا تو اب بس جو پڑھنا تھا وہ ہم نے لے لیا، سیکھ لیا، حاصل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ بلکہ یہ ہے کہ یہ تو چونکہ بہت ہی ٹیمپو جو ہے بہت تیز رہا ہے، روزانہ 6 ساڑھے 6 7 گھنٹے کا معاملہ رہا ہے، تو اس کو وقتی طور پر بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کو ذہن میں ریٹین کرنا، چیو کرنا، ہضم کرنا، اس کے ابھی آپ کو خود اس پر کافی محنت مزید لگانی ہوگی۔ تو پہلا مرحلہ تو ہوگا کہ اس مواد کو آپ خود پکائیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو آگے اب پھیلانے کا اور اس کو پڑھوانے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا، اس کے لیے ایک عزم مصمم کر لیں، کمر کس لیں، اور اس کو ایک مہم کی شکل میں کچھ عرصے کے لیے، تاکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے پچھلی کمی کی کسی درجے میں تلافی ہو جائے۔ اس کے ضمن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بات کو سمجھانے کے لیے۔ ہر رفیق تنظیم کو اپنی جگہ پر اب مکتبہ تنظیم اسلامی یا جو بھی ہمارا ادارہ اشاعتی ہے اس کا ایجنٹ بن جانا چاہیے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ کتابیں آپ کے پاس ہوں، ہر شخص ایک دم کچھ رقم انویسٹ کرے اور وہ کتابیں اپنے پاس رکھے، وہ کتابیں دیتا رہے، لوگوں کو دے، بیچے، اس کو وہ جس کو پوری قیمت پر دے سکتا ہے پوری قیمت پر دے، جس کو آدھی قیمت پر دے سکتا ہے آدھی پر دے، جس کو دے کر پھر واپس لے سکتا ہے اسے واپس لے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہر شخص اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ مکتبے کا ایجنٹ ہے اپنی انڈیویجول پوزیشن میں۔ یہ میں اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حیثیت ہر ساتھی کو اختیار کرنی چاہیے۔ اس کو بالکل مبالغہ کے اوپر محمول نہ کیجئے۔ جماعت اسلامی کے اس ابتدائی دور میں پری پارٹیشن جو دور تھا اس میں ہر رکن جماعت ایجنٹ ہوتا تھا، ہر ایک جو ہے اس کے پاس پرچے آ رہے ہیں ترجمان کے اور وہ ان کو بیچ رہا ہے، پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا ہے۔ اور بہت سے حضرات تو تھے جو بوریوں کی بوریاں کتابوں کی بھر کر جو ہے وہ لاتے تھے اور پھر وہ اپنے اپنے علاقے میں پھیلاتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس کو آپ کنونس کریں گے، کتاب خریدنے پر آمادہ کریں گے، وہ پڑھے گا، اور آپ کی یہ محنت جو ہے وہ آپ کی اس دعوت کی توسیع کا ذریعہ بنے گی۔ کسی کو آپ پوری قیمت پر بھی دیں گے، کسی کو آپ کم پر دیں گے، کسی کو نصف پر دیں گے، لیکن جو بھی کچھ پیسہ بھی لگائے گا اس پر وہ یقیناً اسے پڑھے گا، اس لیے کہ اس کا اپنا پیسہ اس پر لگ چکا ہوگا۔ مفت پڑھنے کے لیے دینا یا ویسے ہی دینا اس سے میرے نزدیک زیادہ مؤثر ہوتا ہے اس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا کہ اس پر ان کا بھی کچھ نہ کچھ پیسہ خرچ ہوا ہو، تب وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی ایک اہمیت ان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ یہ بات جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص، ہر رفیق تنظیم، بالخصوص جو منتظم رفقا ہیں، پھر ان میں سے بھی اخص الخصوص کا معاملہ ہو جائے گا جو نقیب ہیں، امراء ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، کہ وہ اس طریقے سے اب اپنا عمل شروع کرے کہ گویا کہ وہ مکتبے کا ایجنٹ ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں جس کے تحت میں آپ حضرات سے یہ بات آج خاص طور پر کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے یہ معاملہ رہنے دو بھائی، کوئی ضرورت نہیں اس تاثر کے دینے کی، بس میری طرف رکھو اس کو۔
توجہ سب کی ہٹتی ہے اس سے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کل جو سیاسی حالات ملک کے ہیں اور جو فضا ہے، اس کی وجہ سے جو انجمن کو تعاون حاصل ہوتا تھا اس میں کمی آئی ہے۔ میں تو اس سے بھی زیادہ تلخ حالات کے لیے ذہناً بہت پہلے سے تیار ہوں۔ اتنے حالات تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی نہیں ہوئے، کچھ نہ کچھ بہتری کی شکل بھی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بہتر کر دے۔ جیسے کہ صدر صاحب کا بیان بھی آج آیا ہے، بڑا ہی تیری آواز مکے اور مدینے، میرے تو دل سے وہ آواز نکلی، ان کا کہ معاملات سدھر رہے ہیں، مفاہمت ہو رہی ہے، معاملات بہتر ہو جائیں گے، گھبرائیں نہیں۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال میں تو اس سے بہت زیادہ تلخ صورتحال کے لیے ذہناً تیار تھا، وہ آپ کے علم میں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت کی جو فضا ہے اس میں جو انجمن کے جو حلقے تھے جن سے کہ تعاون حاصل ہوتا تھا، اس کے میں یقیناً کمی آئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کالج وغیرہ کی تعمیر کا کام بھی جو ہے اس کا ہاسٹل کا اس کو روک دیا ہے درمیان میں۔ اب جتنا بھی کام اس وقت ہو رہا ہے وہ چلتا رہے، باقی یہ کہ کوئی بڑے منصوبے جو ہیں وہ ہم اب شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اس کا اثر مکتبے پر بھی پڑ رہا ہے۔ مکتبہ انجمن جو ہے وہ اس وقت کافی ایک فائنینشیل کرائسس میں ہے۔ ایک تو ہماری کافی رقم جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے کہ یہ ویڈیوز وغیرہ جو تیار ہو رہے ہیں، اب ان کے ماسٹرز ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں رکھے گئے، وہ ایک ویڈیو جو ہے 250-300 روپے کا ہے، تو رقم بلاک ہو رہی ہے۔ 10 ویڈیو تو اس پروگرام کے تیار ہوئے ابھی۔ اب اسی طریقے سے ہماری کچھ کتابیں اب ہم نے شائع کرنی شروع کی ہیں جو اعلیٰ ایڈیشن ہیں، اس لیے کہ جو اعلیٰ شو رومز ہیں کتابوں کے، وہ یہ چھوٹے ہلکے کتابیں نہیں رکھتے، اور وہ طبقہ جو ہے ایک ہمارے ہاں ایسا ہے جو انہی شو رومز میں جا کے کتابیں خریدتا ہے، وہ آگے سٹالوں وغیرہ پہ ادھر ادھر سے وہ لیتا بھی نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں قیمتیں زیادہ رکھنی پڑی ہیں اور زیادہ خرچ کرنا پڑا ہے، تو اس سے بھی ہماری رقم بہت بلاک ہوئی ہے۔ اس وقت کافی ہمیں اس میں دقت ہے۔ اس پہلو سے تنظیم کے لوگوں کو اب اس کے اندر ہمت کرنی چاہیے، اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارا ہر ساتھی یہاں روانہ ہونے سے پہلے جو بھی اس کی استطاعت ہو اس کے مطابق کچھ کتابیں مکتبے سے خرید کر لے کر جائے، اور وہ یوں سمجھ لے کہ میں ایک مستقل ایجنٹ ہوں کہ یہاں سے مجھے کتابیں اب جو بھی اس کے اندر وہ رقم لگا سکتا ہے لگائے، اور وہ ایک سرکل کے اندر وہ چلتی رہے، اور اس کے بعد وہ کتابیں منگوائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ گویا کہ ایک دو طرفہ عمل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ ہماری دعوت ان کے ذریعے سے پھیلے گی، پہنچے گی، اور وہ بات جو ہے مدلل طریقے پر تحریری شکل میں اور پرنٹڈ ورڈ کی صورت میں سامنے آئے گی، اور دوسرا یہ کہ اس سے ہمارا جو مکتبے کا سرکولیشن ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ بھی تیزی پر ہوگا اور اس کو بھی سہولت حاصل ہوگی۔ مزید اس میں ایک نکتہ میں اور ایڈ کر رہا ہوں کہ آج صبح خاص طور پر سورہ حدید کا جب ہم ترجمہ صرف ہو سکتا تھا اتنے وقت میں اور درس کا تو امکان نہیں تھا، تو نوٹ کیا ہوگا آپ نے کہ سب سے زیادہ زور لفظ انفاق پر آیا ہے۔ اول تو پہلے ہی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس صورت میں جہاد کی بجائے بھی لفظ انفاق آیا ہے۔ آگے چل کر بات واضح ہو گئی کہ انفاق مال کا بھی، انفاق جان کا بھی، اس لیے کہ قتال کا لفظ بھی آ گیا، لیکن لفظ بنیادی طور پر انفاق کا آیا ہے۔ اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کے دل میں سختی آ گئی ہے، کوئی جمود آ گیا ہے، کوئی کام کے لیے اب طبیعت اس طرح آمادہ نہیں ہو رہی ہے، طبیعت کے اندر کچھ پشمردگی ہے، تو وہ جو فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو اللہ تعالی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، تو تمہارے قلوب کی زمین کے اندر بھی دوبارہ ایک حیات تازہ پیدا کر دے گا۔ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر بھی اثر نو، حرارت ایمانی اور جذبہ انفاق اور جذبہ جہاد پیدا کر دے گا، لیکن اس کے لیے ایک کام خود بھی کرنا ہوگا۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، یہ کام ہے جو دل کے اندر کے اس زنگ کو یا اس سختی کو دھونے والا ہے، ختم کرنے والا ہے۔ تو اس کا ایک فوری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر رفیق کو یہ شکل اس وقت اختیار کرنی چاہیے۔ صدقہ تو ہوتا ہے غرباء فقراء ان کا معاملہ، ان کے لیے صدقہ خیرات، لیکن یہ کہ یہ جو قرض حسنہ ہے یہ اللہ کو قرض دینا، یہ اللہ کے دین کے لیے جو خرچ کیا جائے، تو اس میں ہر رفیق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس کو آپ لوگ معین کریں اس حوالے سے کہ اگر اچانک کوئی آپ کے اوپر کوئی خرچہ آ جائے تو کہیں سے قرض بھی آدمی لیتا ہے، اگرچہ اپنی حیثیت کے مطابق لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں 4-6 مہینے میں یہ رقم اتار لوں گا، لے لیتا ہے،
اسی طریقے سے اس طرح کے معاملے کرنے کے اندر ہمیں اس طرح پر بھی سوچنا چاہیے. کوئی اچانک بیماری بھی آ سکتی ہے خدا نہ خواستہ، کوئی اور مصیبت آ سکتی ہے، اس کے لیے آدمی قرض تک لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تربیت کی ہمارے پروگرام کے بعد جو ہمارے سامنے لٹریچر کی اہمیت آئی ہے اور اس کے ساتھ جو ایک ذہنی ربط قائم ہوا ہے، اس کے فوراً ساتھ یہ بات اگر ہو جائے اور اس وقت اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ہر رفیق کچھ نہ کچھ انفاق کرے. وہ کتابیں لے، ظاہر بات ہے وہ جو بھی ہے 33% ہے یا کوئی جو ان کا بھی نظام ہے وہ عبدالرزاق صاحب موجود ہیں وہ بتائیں گے، لیکن یہ کہ کوشش کیجئے کہ ہر شخص اس کے اندر کچھ نہ کچھ انفاق کرے، لگائے اور پھر اس کو مسلسل سرکولیشن کے اندر رکھے. یہ اس کی ایک طرح کی دعوتی سرگرمی بھی ہو جائے گی اور یہاں پر بھی ہمیں جو اس وقت ایک دقت محسوس ہو رہی ہے اس کے ازالے میں اس سے مدد ملے گی. اور اکثر حضرات کوشش کریں کہ اس میں کوئی بلک اچھا جو ہے شروع ہی سے ڈالیں تاکہ پھر وہ سرکولیشن کے اندر بھی ایک بڑی جو بات ہے اس صورت کے اندر چل سکے. ان میں سے بالخصوص یہ جو اب جنوری اور فروری کا حکمت قرآن آیا ہے، اس کو آپ حضرات، چونکہ یہ ہماری دعوت آپ نے دیکھا کہ دو بالکل پیرلل چیزیں ہیں یہ، لہذا اس کو اور اس کو اب ہمیں کتابی شکل میں شائع کرنا ہے اچھی صورت میں. بہرحال اس کو بھی پرچے کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. میثاق دسمبر 89 اور جنوری 90 کا، یہ میری خواہش یہ ہے کہ اب آپ جو بھی طبیعت کے اندر خامخواہ کی جھجک پیدا ہو گئی ہے اس کو نکالیے اور پورے جذبہ خلوص کے ساتھ، جذبہ نصح کے ساتھ، لوگوں کی نصیحت اور خیرخواہی کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ ان کو پہنچائیے اب جماعت کے حلقوں کے اندر تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں کہ اصل بات کیا ہے. انہیں نہ معلوم کیا کچھ سکھا پڑھا رکھا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیوں چھوڑ گئے، ڈر کے بھاگ گئے، ہمتیں جواب دے گئیں یا کسی وجہ سے اور یہ لوگ جماعت کو چھوڑ گئے تھے. حقائق سامنے آنے چاہیے کہ مسئلہ یہ تھا. اور یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ 10 آدمیوں تک پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے 2-3 میں جیسے کہ بعض رفقا نے کہا کوئی منفی کیفیت پیدا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 کے اندر اس سے ان کی آنکھیں کھل جائیں، حقائق ان کے سامنے آ جائے. آخر انسان ہے اور وہ اس سے لا علم ہے، نہ ہم نے وہ چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تو اس کے بعد جماعت نے تو اپنی رودادیں شائع کرنا بند کر دیا کہ یہ ساری چیزیں آ نہ جائیں. اب وہ مولانا اصلاحی کی وہاں کی تقریریں اور وہ سارے جو معاملات تھے انہوں نے سلسلہ روداد ہی بند کر دیا. وہ اس درجے اس پورے مواد سے خائف تھے. میرا قلم اس وقت تو روک دیا ہمارے کچھ بزرگوں نے جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا آج سے 22 سال قبل، سن 66-67 میں. اور اس کے بعد بھی وہ ہمارا جو ایک ذہن کے اوپر بیٹھا ہوا کہ بس وہ جماعت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں ذرا اپنے اوپر سے اتاریے اور سمجھیے بات کو پہلے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو ان کی خیر خواہی کا جذبہ سمجھتے ہوئے اور اپنے اعتماد کے ساتھ یہ چیزیں ان تک پہنچائیں. تیسری چیز جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کتابچہ ہمارا چھپا ہوا ہے تنظیم، قافلہ تنظیم منزل بہ منزل، اس کو میں نے درمیان میں بھی کہا تھا، اب پھر نوٹ کرا رہا ہوں کہ ہر نقیب اس کو سمجھ لے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے یہ اپنے اسرے کے ہر رفیق تک لازماً پہنچانی اور اسے کہنا ہے، پھر اس کو اسائن کرنا ہے کہ پڑھے اس کو، تاکہ تنظیم کا یہ پورا پس منظر جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے. وہ کبھی ہم نے شرائط شمولیت کے نام سے جو چیز رکھی تھی وہ بہت ہی ایجوکیٹو چیز ہے. عقائد کیا ہے، کیا چیزیں ماننا لازم ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا لازمی نتیجہ ہے، محمد الرسول اللہ پر یقین رکھنے کے کیا لوازم ہیں، کیا نتائج ہیں. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے اور اس کے لیے میں خاص طور پر آپ حضرات مکتبے والے نوٹ کر لیں کہ وہ 50% پر یہ کتابچہ دے دیا جائے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے رفقا لے جائیں اور اس کو اپنے ہر رفیق تک پہنچائیں. اس کے ساتھ ہی انفرادی دعوت کی سطح پر ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے متوجہ ہوا، ہمارے ایک رفیق نے توجہ دلائی کہ ایک فیصلہ ہوا تھا شورا کا اور اس پر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہو سکا تنظیم پاکستان میں، حالانکہ وہ شورا کا فیصلہ تھا جو پہنچایا بھی گیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ لاہور میں بھی ہم عمل نہیں کر سکے. وہ ایک پروگرام جو دیا گیا تھا اس کو اب ہم نے لاہور کا ابھی اجتماع ہوا تھا ماہانہ، اس میں تو ہم نے طے کیا ہے کہ اگلے 2 مہینے اس پر خصوصی توجہ کرنی. ہو کیوں نہیں سکا لاہور میں یا دوسری جگہوں پر بھی، اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ ہمارے ایسے پروگرام بنے کچھ مظاہروں کے، اور چونکہ پہلی مرتبہ کر رہے تھے تو اس پہ محنتیں بہت لگیں، تیاری بہت ہوئی، اس پہ سوچنا بہت پڑا، اس کے لیے اہتمام بہت کرنے پڑے.
تو ان کے لیے پے بپے یہاں پھر پنڈی میں کچھ اور جگہوں پر، تو وہ دوسرا پروگرام جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے ذہن کے تو دوسری چیز جو ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہو نہیں پائی۔ اس کا بھی اس تربیت گاہ سے آپ میں سے ہر شخص ایک عزم مصمم کر کے اٹھے کہ وہ کام ان 2 مہینوں میں اسے ضرور کرنا۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے، تعین کے ساتھ شورا کی کارروائی میں وہ بات آئی تھی کہ ہر نقیب، ہر امیر اور پھر ہر رفیق، یہ تدریجاً چلے گا کہ پہلے ہر امیر یہ کام کرے اور وہ اپنے جو نقیب ہیں ان کو ساتھ رکھے، ڈیمانسٹریشن ان کی ہو جائے تاکہ پھر وہ اس کو اسی نہج پر ہر نقیب جو ہے کر سکے۔ پھر ہر نقیب جب وہ اس کو کر رہا ہوگا تو اپنے ساتھ اپنے تمام اسرے کے ساتھیوں کو رکھے تاکہ ان کے سامنے ڈیمانسٹریشن آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اور عزیزوں کو جمع کریں، دعوت طعام پر انہیں بلائیں، اور وہاں پھر کھڑے ہو کر خود ٹوٹی پھوٹی زبان ہے جو بھی کچھ ہے کھڑے ہو کر لکھ کر وہ زبانی وہ تنظیم کی دعوت پیش کریں۔ ظاہر بات ہے اس میں پس منظر ہوگا، یہ رشتہ دار ہیں، کوئی کسی وجہ سے ناراض ہے، کوئی کسی وجہ سے کوئی پھپتی چست کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن نہیں، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی جمع کیجئے۔ اور یہ در حقیقت اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب ایک مرتبہ تو ہمیں یہ کڑوی گولی جو ہے وہ اتارنی ہے حلق سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر ایک مرتبہ تو عمل ہونا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حکم آیا تھا انذر عشیرتک الاقربین، خبردار کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، تو حضور نے حضرت علی کو حکم دیا، انہوں نے اہتمام کیا دعوت طعام کا اور تمام بنو ہاشم کو جمع کر لیا۔ اب حضور کھڑے ہوئے دعوت دینے کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے، تو وہ لوگوں نے شور مچا دیا، چلے گئے، سنا ہی نہیں۔ گویا کہ پہلی اٹمپٹ حضور کی ناکام ہوئی دنیاوی اعتبار سے، نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ اس کے بعد کچھ دن کا پھر بیچ دے کر حضور نے پھر اس کا اہتمام کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا تھا لوگوں نے تو کوئی شرم آ گئی، آخر آدمی کو شرم آئی جاتی ہے، تو لوگ بیٹھے رہے۔ حضور نے پھر جب دعوت اپنی پیش کی تو لوگوں کو جیسے سانپ سوکھ جاتا، کوئی کچھ بولا نہیں سوائے حضرت علی کے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم کا معلوم ہوتا ہے ٹرکوما جو ہے ککرے کا برس غالباً حضرت علی کو تھا بچپن سے ہی، تو اس وقت بھی وہ آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو پورا مجمع جو ہے کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ گویا کہ اب اس ایک سبق سے، ایک واقعے سے کتنے سبق ہمیں ملے۔ پہلا تو یہ کہ یہ کرنے کا کام ہے، حضور کی سنت ہے، کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ تیار رہنا چاہیے ان ناکامیوں کے لیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوٹنگ ہو، شور مچے اور کوئی بات ہی نہ سنے، آپ کھانا بھی کھا لیں اور بات بھی نہ سنے، اس کے لیے بھی ذہناً تیار رہیں۔ جب حضور کے ساتھ یہ ہوا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ ہو؟ پھر یہ کہ پھر اس کی اٹیمپٹ کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بات نہ مانے، اس لیے کہ حضرت علی بھی وہ تو پہلے سے حضور کے اپنے تھے اور پہلے سے ایمان لا چکے تھے، وہ کوئی اس کوشش کے نتیجے میں کوئی نہیں ملا آدمی آپ کو۔ لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کس کے دل میں بات جا کر بیج کے طور پر پڑ گئی ہو اور کس وقت وہ پھر وہ بیج پھوٹا ہو اور اس کے نتائج نکلے ہو، یہ آپ نہیں جانتے۔ اس لیے کہ کلمہ طیبہ کی مثال جو فرمائی گئی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، وہ تو یہ ہے کہ پھر اس کلمہ طیبہ سے درخت نکلتا ہے اور پھر وہ باغ و بہار ہوتا ہے اور اس کی جڑ جمی ہوتی ہے، اور جو شاخیں ہیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، انکیوبیشن پیریڈ بھی ہوتا ہے اور مختلف چیزیں، وہ میڈیکل اصطلاحات بھی ہیں۔ تو اس سے نہیں ہونا چاہیے بد دل کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، فوری طور پر لوگ آئے نہیں، تنظیم میں شامل نہیں ہوئے، لیکن نہیں، آپ کو اب اس کے لیے ذرا نفسیاتی طور پر بھی کمر کسنی ہوگی، اس لیے کہ قریبی لوگوں ہی کے سامنے بات کرنی مشکل ہوتی ہے، دور جا کر تو بات کرنی بڑی آسان ہے۔ آپ کی کمزوریوں سے وہ واقف، آپ کی کوتاہیوں پر وہ متنبہ، انہیں معلوم ہے، انہیں تنبہ حاصل ہے، وہیں تو کھڑے ہو کر بات کرنی مشکل ہے۔ دور جا کر تو ظاہر بات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے، لیکن یہ کہ جو قریب کے لوگ ہیں ان میں آپ کھڑے ہو، اپنی جو بھی غلطیاں ہیں ان کو بھی آپ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ رہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کام کو اب ایک مہم کی صورت میں
ان 2-3 مہینوں میں کہ جو ابھی ہمارے پاس ہے سالانہ اجتماع سے پہلے 2.5 مہینے تو ہیں ہی بہرحال، ان کے اندر اس کو درجہ بدرجہ تکمیل پا جانا چاہیے کہ ایک امیر جو ہے مقامی پہلے وہ کرے، اور اپنے جو نقبا ہیں انہیں ساتھ رکھے، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو، اصل میں خطاب تو ان سے لیکن انہیں بھی رکھے ساتھ تاکہ وہ دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہر نقیب اسی طرح کرے، اپنے اسرے کے رفقا کو ساتھ لے کے، پھر ہر رفیق جو ہے اس کی کوشش کرے اور اس کام کو جو ہے اس 2-2.5 مہینے میں تکمیل پہنچا کر اور اس کی خصوصی رپورٹ مرتب کی جائے کہ کیا ہوا اس پر، اس کی کیا کارگزاری رہی ہے، کیا اس کا آؤٹ کم ہوا۔ آؤٹ کم سے بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنا یہ کہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہو، اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق حاصل ہو جائے۔ آخر میں اب میں آپ حضرات سے استدعا کر رہا ہوں اس بات کی کہ آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں۔ پہلی دعا تو جس کی میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ سے استدعا کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریر کے کچھ کام بہت ہی، جیسے کہ میں نے کہا تھا، میرے قلم پر بہت سے قرض ہیں، اللہ تعالی ہی توفیق دے اور اس کے لیے وہ قلم کی گرہ کھلے تو بات چلے۔ کئی چیزیں ہیں کہ جو مجھے اب فوری طور پر کرنی ہے، اگرچہ اس مہینے میں بھی اور کچھ پچھلے مہینے میں بھی میں نے کام کیا ہے، یہ مقدمہ بھی لکھا ہے جو یہ دعوت رجوع القرآن کا دیباچہ بنا ہے، پھر میں نے یہ تذکرہ تبصرہ لکھا ہے، پھر یہ جو 2 پرچے آئے ہیں آپ نے تو خیر ان کو دیکھ لیا بس، اور یہ کہ ان کے لیے چند روپے نکالتے ہوئے بھی کافی کراہت محسوس کی ہے اور طبیعت پر بہت بوجھ محسوس کیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کو اس وقت اس تربیت گاہ سے پہلے لانے میں کتنی محنت مجھے کرنی پڑی اور کتنی مشقت اور بھاگ دوڑ جو ہے جو ہمارے اس اکیڈمک ونگ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں کرنی پڑی۔ بہت محنت کے بعد یہ ہو سکا ہے کام کہ یہ پرچے دونوں جو ہیں آ گئے اور ہم ان کا مطالعہ اس وقت یہاں پر کر سکے، تو اس پر بڑی محنت لگتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ لیکن یہ کہ اللہ کرے اور آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسے توفیق دے کہ آئندہ یہ 2 ماہ میں مجھے بہت سا کام کرنا ہے، جن میں سے مثلاً ایک تو یہی کتاب دعوت رجوع القرآن، اسے کتابی شکل میں لانا ہے مکمل کر کے، ابھی مکمل نہیں ہے، ابھی اس کا جو آخری حصہ ہے اس کے مرتب کرنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک کتاب مکمل تیار ہو جائے جو ہماری یہ جو دعوت کا حصہ ہے، دعوت قرآنی اور رجوع القرآن اور یہ انجمن اور قرآن کالج اور اکیڈمی، اس کا یہ مکمل ایک جو سمجھیے کہ ایک کتاب کے اندر وہ پوری بات اپنے پس منظر کے ساتھ، صغرا کبریٰ کے ساتھ، اپنے فلسفے کے ساتھ، اور پھر کن مراحل سے ہو کر یہ بات گزری ہے اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہماری اب تک کی کارگزاری، سب آ جائے۔ اس لیے کہ اس سال کے جو محاضرات قرآنی کا پروگرام ہے میرا، اللہ تعالیٰ پورا کرائے، وہ یہ ہے کہ وہ اسی موضوع پر ہوں گے، اور ہم مختلف جو ہیں اس ملک کے جو بھی ہم سے بھی کچھ حسن ظن رکھتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں، اصحاب دانش، علماء، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ انہی موضوعات پر مقالے لکھیں، یہی کہ قرآن مجید اصل میں کیا اس کی اہمیت تھی، رفتہ رفتہ وہ تدریجاً پس منظر میں گیا تو کیوں گیا، پھر کس طریقے سے اس کی طرف رجوع ہوا ہے، کہاں ہم کھڑے ہیں، مکاتب فکر کون کون سے ہیں، یہ جو بھی موضوعات ہیں اس کے، ان کے اوپر وہ مقالات لکھیں، تو اللہ کرے کہ یہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ تو ایک تو اس پر بھی ابھی مجھے کافی محنت کرنی ہے، دوسرے میں نے وعدہ کیا ہے کہ نقض غزل کی تکمیل کرنی ہے، اور یہ بھی کام اپنی جگہ پر یہ کافی محنت طلب ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں تو وہ تھی کہ جو چھپی ہوئی تھی، اب تو ان پر صرف یہ کہ ان کو دوبارہ کمپوز کرایا ہے تو اس کی پروف ریڈنگ کی ہے، کچھ عنوانات لگائے ہیں، باقی مواد تو سارا وہی تھا، لیکن اب جو ہے اس میں تھوڑا مواد ہمارے پاس اس وقت کا لکھا ہوا ہے ماچھی گوٹ کے بارے میں، باقی جو ہے کچھ حافظے سے، کچھ ادھر ادھر کی معلومات سے مجھے اسے مرتب کرنا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس پرچے میں جو نیکسٹ آئے گا اس میں اس کی تکمیل ہو جائے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ دسمبر، جنوری، فروری کے پرچوں کو خاص طور پر آپ جماعت اسلامی کے حلقوں تک تو لازماً پہنچائیں، جو بھی ان میں فہیم لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ ہیں، ان کے سامنے پہنچائیں ان تک، تاکہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بات ہو جائے، باقی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا وہ ان کی اپنی جو بھی ذہنی کیفیت ہے اس میں عمل دخل ہوگا۔ اور آخری اور اہم ترین کام وہ یہ ہے کہ اس تنظیم کا ہم نے لائحہ عمل یا نظام العمل پہلے جب ابھی بیعت کا فیصلہ نہیں کیا تھا تب تو کچھ بنایا ہوا بھی تھا،
اس کے بعد کے فیصلے سکیٹرڈ ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر شوراؤں کی رودادوں میں ہیں. ابھی اس کا ایک مکمل جو ہے لایہ عمل ایک کتاب کی شکل میں یہ نہیں ہو سکا، اور یہ بھی میرے ذمہ قرض ہے اور یہ مجھے ادا کرنا ہے. میں نے ارادہ کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں اپنے اس ارادے کو پورا کر سکوں. اس لیے بھی کہ مجھے ہمارے جو ساتھی ہیں کراچی کے زین العابدین صاحب، وہ جب جا رہے تھے، کل ہی تو گئے غالباً، تو اس پرسوں گئے تھے، تو اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی ان سے رخصتی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کچھ گفتگو وغیرہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یو آر ان اے ہری، جیسے کہ اب دنیا سے جلدی رخصت کا کوئی خیال ہے آپ کا. بہرحال میں نے تو اپنا وہ احساس جو ہے اس میں مقدمے میں بھی جو یہ دعوت رجوع القرآن کا ہے، تو میں نے اپنا احساس دیا ہے کہ میں اب کچھ اس طرح کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ اب عمر کی اس سٹیج میں آ چکا ہوں کہ اب بہرحال اس کے بعد وہ صبح دوام زندگی کا انتظار ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام العمل ہے یہ بھی اب مرتب ہو جائے. جو بھی اس میں امپرومنٹ ہونا تھا، جو بھی اس کے اندر تدریجی ارتقاء ہونا تھا، کہ بیعت کے نظام کو تو ہم نے اختیار کر لیا تھا، لیکن یہ کہ اس کے مختلف تقاضوں کو سمجھنے اور اس کو مختلف ایک نظم کی شکل دینے میں ہمیں کافی وقت لگا ہے. لیکن یہ کہ اب الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ وہ کام مکمل ہو چکا ہے اپنے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے. لیکن انہیں جمع کر کے اور انہیں مرتب کر کے ایک کتاب کی شکل میں لانا یہ ابھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مجھے کافی محنت کرنی پڑے گی. اب انہی چیزوں کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ ان جنوری، فروری، مارچ کے مہینوں میں بھی میری بہت کم لاہور سے باہر جانے والی بات ہوگی. کراچی میں چونکہ وہ اب وہاں پر بھی ہمیں ایک وہ قطع زمین ملا ہے اور اس کے لیے انجمن کو ذرا بوسٹ اپ کرنا ہے. وہاں کراچی تو مجھے جانا ہے جنوری کے آخر میں، اور اس کے ساتھ کوئی تنظیم کا بھی پروگرام جو بھی رکھنا چاہیں، بہتر سے بہتر جو فائدہ اٹھانا چاہیں وہ کر لیں. باقی یہ کہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں یہیں لاہور میں رہ کر میں یہ کام کروں، اور آپ حضرات سے میں یہ استدعا کر رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، صحت کے لیے بھی، اور یہ کہ قلم پر سے جو گرا ہے وہ کھل جائے، اور میں یہ چند کام جو کہ فوری ہیں اور ضروری ہیں. باقی تو کچھ اور ہے میرے، وہ حقیقت انسان نامی مضمون میرا نامکمل ہے، مرتبہ صدیقیت والا مضمون نامکمل ہے. ایک میں نے لکھنا شروع کیا تھا مولانا مودودی اور میں، ایک ذاتی سطح پر جو بھی میرے مختلف مراحل رہے ان کے ساتھ، وہ 2 قسطیں آئی تھی، رک گیا تھا. ایک اور سلسلہ شروع ہوا تھا میرے کچھ ذاتی اور نجی کوائف، وہ بھی 2 قسطوں کے بعد معاملہ رک گیا. چونکہ قلم میرا کوئی اسی طرح ہے، بس اٹھتا ہے تو چلتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر رک جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر خاصا ہی پکا جو ہے وہ فل سٹاپ لگتا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ خصوصی دعا کریں کہ میں یہ کام کر لوں، تاکہ پھر میں ذہناً فارغ ہوں. اور مجھے یہ اطمینان ہے، اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسی ٹیم اب اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو چکی ہے. یہ بھی اطمینان والی بات ہے، چونکہ وہاں تو میں نے جو دعوت رجوع القرآن کا مقدمہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ تنظیم کا زیادہ ذکر نہیں کیا. تنظیم کے اعتبار سے بھی میں مطمئن ہوں کہ الحمدللہ یہ فکر، یہ سوچ، منہج عمل کے اعتبار سے بھی، منہاج انقلاب کے اعتبار سے بھی، بیعت کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی، تنظیم کے اس فلسفے کے اعتبار سے بھی بحمدللہ اب ساتھیوں کی ایک ایسی ٹیم موجود ہے کہ جو اس کو سمجھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ اس گاڑی کو آگے لے کر چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ایمان پر ہماری موت واقع ہو، اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی کتاب حکیم اور اپنے دین متین کی توفیق دیتا رہے، خدمت کی اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دین کا اساسی بالکل وہی ہے جس میں لفظ اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے، یعنی بدلہ یا جزا و سزا، یعنی مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یا جزا و سزا کے دن کا مالک. اس لیے کہ بدلہ لامحالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوتا ہے اور بدی کا سزا کی صورت میں، تو بدلہ یا جزا و سزا ایک ہی معنی ہے. چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی متعدد صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ اور مفرد صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے سورۃ الماعون کی آیت نمبر 1، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم
اب یہاں دین جو ہے یہ مرکب اضافی یا مرکب توصیفی کی شکل میں نہیں، یہ مفرد ہے، جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر؟ اور سورۃ التین کی آیت نمبر 7 میں فما یکذبک بعد بالدین، تو کیا چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے اس کے باوجود یا اس کے بعد جزا و سزا کو جھٹلانے پر؟ اور سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 9 کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تو یہ دین وہاں پر مفرد شکل میں آیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ 12 مقامات پر لفظ یوم کی اضافت کے ساتھ قیامت کے معنی میں آیا ہے، جو بدلے یعنی جزا و سزا کے فیصلے کا دن ہے۔ یوم الدین، جزا و سزا کے فیصلے کا دن 12 مرتبہ آیا۔ یہاں چاہے تو عربی کی کہاوت کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور حماسہ کے مشہور مصرے کے الفاظ دناہم کما دانو، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہی ہم نے ان کے ساتھ کر لیا، ہمیں بدلہ دے دیا ان کو جیسا کہ انہوں نے معاملہ ہمارے ساتھ کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ کے علاوہ اس حقیقت کو بھی ذہن میں مستحضر کر لیں کہ عربی زبان میں قرض کو دین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہدیہ یا ہبہ کے برعکس اس کا بھی لوٹایا جانا مطلوب ہے۔ کسی کو آپ نے ہدیہ دیا ہے تو واپسی کا تو سوال نہیں، ہبہ کر دیا ہے تب بھی واپسی کا سوال نہیں، تو دین وہ شے ہے جو دے کر واپس لینی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی جیسے کہ اعمال کا بدلہ واپس ملتا ہے آدمی کو، نیکی کی تو جزا ملے گی، بدی کی سزا ملے گی، تو اس لیے دین کا لفظ جو ہے وہ قرض کے لیے ہے، جیسے کسی عمل کا بدلہ اس کے فاعل کی جانب لوٹتا ہے۔ اس لغوی اساس سے اٹھا کر قرآن حکیم نے جب لفظ دین کو اپنی مخصوص اصطلاح کی صورت دی تو اس میں اولاً اطاعت اور تابعداری کا مفہوم پیدا ہوا، اس لیے کہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کی اطاعت یا مخالفت کے تصور کو۔ بدلہ کس چیز کا؟ اگر کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں تو پھر بدلہ کائے کا؟ کوئی قانون ہوگا، کوئی ضابطہ ہوگا، اس کی اطاعت کی جائے، اس کو مانا جائے تو بدلہ ہے، خطابات ہیں، جاگیریں ہیں، اعزاز ہے، اکرام ہے، مخالفت کی جائے، توڑا جائے تو سزائیں ہیں، جیلیں ہیں، پھانسییں ہیں۔ اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کے معنی اختیار کر لیے، جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی جانب ہوتی ہے جسے مطاع مطلق مان کر اس کی رضا و منشا کے مطابق زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا جائے۔ البتہ اس کی مجازی اضافت و نسبت ان لوگوں کی طرف بھی ہو جاتی ہے جو اس نظام اطاعت کو قبول اور اختیار کر لیں۔ یہ ذرا ثقیل آ گئی ہے بحث۔ نظام اطاعت، اب اس کا جو اصل ہوگی اضافت، جیسے دین اللہ، اللہ کا دین، کیا معنی؟ کہ اللہ کو مطاع مطلق مان کر پوری زندگی کا نظام اس کے نیچے آ جائے تو یہ دین اللہ ہے۔ دین الملک، بادشاہ کا نظام، یعنی بادشاہ کی وہ ایبسولوٹ اتھارٹی اور مونارکی کو تسلیم کر کے سوورنٹی کو اب پورا نظام جو ہے وہ اس کے تحت چلے گا۔ یہی لفظ آیا قرآن مجید میں، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے وہ وہاں حاکم مطلق نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے۔ بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر بتا کر یہ جیل سے نکلے ہیں اور ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ کا نظام تھا، اس میں گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکتے، لہذا اللہ نے وہ خاص شکل پیدا کر دی۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ اسی دین الملک کی تعبیر ہے فرعون کے اس قول میں جو سورہ زمر میں آیا ہے، سورہ مومن میں یا کسی اور جگہ ہے میں بھول رہا ہوں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جہاں پر کہ بادشاہی مطلق ہے، ایبسولوٹ مونارکی، وہ ہے دین الملک، جہاں اللہ کو اس مقام پر بٹھایا ہے، مانا ہے، تسلیم کیا ہے اور پوری زندگی اس کے نیچے آ گئی ہے، وہ دین اللہ ہے۔
تو اصلاً تو اس کا ہے، لیکن اب ایک دین میں اختیار کرتا ہوں تو وہ دینی ہو جائے گا۔ میں نے اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا تو گویا کہ میں دین اللہ میں داخل ہو گیا، لیکن چونکہ میں نے چوائس کیا ہے تو یہ دینی ہے۔ اب نمبر دو، اس دین کے لانے والے چونکہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دین محمد بھی کہلاتا ہے۔ لیکن یہ جو اضافتیں ہوں گی یہ در حقیقت مجازی ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی اضافت دین اللہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ دین الملک، دین الجمہور، جمہوریت جو ہے وہ دین الجمہور ہے کہ اس میں اختیار مطلق جمہور کے پاس ہے، وہ اپنے وہ رائے سے جو نظام جو قانون چاہے بنا سکتے ہیں، چونکہ ان کی ساورنٹی ہے، وہ دین جمہور ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں 10 مقامات پر دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینے کا ذکر، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ دین کے معنی اطاعت کے سوا اور کوئی لیے ہی نہیں جا سکتے۔ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح دین کی اضافت مجازی کی مثالیں تو ہیں دینی اور دینکم اور دینہم، یعنی میرا دین یا تمہارا دین یا اس کا دین یا ان کا دین، اور حقیقی اضافت کی مثالیں ہیں دین الملک، سورہ یوسف آیت نمبر 76، یعنی بادشاہ کا دین یا نظام شاہی، اور دین اللہ سورۃ نصر آیت نمبر 2، یعنی اللہ کا دین یا نظام اطاعت خداوندی یعنی اسلام۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے عہد حاضر کے مقبول ترین نظام حکومت یعنی جمہوریت کو قرآنی اصطلاح میں تعبیر کیا جا سکتا ہے دین الجمہور سے۔ اس پر میری زیادہ تفصیلی بحث ہے مقصد بعثت نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب اسلامی کا اساسی منہاج۔ اس میں نے چونکہ 24 صفحے پر مشتمل ایک مضمون جو ہے صرف اس آیہ مبارکہ پر لکھا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لہذا اس کے ایک ایک لفظ پر میں نے جتنی بھی بحث ممکن تھی، جس لیے کہ لوگ اس میں سے چور دروازے نکالتے ہیں، یہ تو اللہ غالب کرتا ہے، رسول تھوڑا ہی غالب کرنے والے ہیں، میں نے وہ سارے چور دروازے جو ہے وہاں پر ایک ایک کر کے اس کی پوری تشریح کر دی ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی شخص اس کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتا کہ جتنے بھی امکانات ہوں ان ضمائر کے، اس ضمیر کو کسی طرف آپ لے جائیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور یہ اس کے اندر یہ استعداد ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ وہ اپنی پوری حفاظت کرتا ہے، اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنے مفہوم کی پوری جو ہے نگہداشت کرتا ہے، لہذا کتنے ہی آپ اس کے اندر امکانات کو لے آئیں کہ ضمیر کا مرجع ادھر نہیں ادھر ہے، فاعلی ضمیر ادھر جائے گی، لیکن سب کا نتیجہ ایک ہے۔ الغرض اسلام نام ہے اس مکمل نظام زندگی کا جو اللہ کو صرف محدود مذہبی معنوں میں معبود حقیقی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وسیع تر تمدنی و سیاسی مفہوم میں حاکم حقیقی اور مطاع مطلق مان کر اس کی مرضی و منشا کے مطابق مرتب و منظم کیا جائے، اور جو انسانی زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر حاوی ہو۔ پھر پڑھیے اس کو ایک ایک لفظ کو۔ الغرض اسلام نام ہے اس مکمل نظام زندگی کا جو اللہ کو صرف محدود مذہبی معنوں میں معبود حقیقی ہی نہیں، معبود حقیقی ہے، مذہب کے پہلو کی نفی نہیں ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے، وہی محبوب ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ نماز اسی کے لیے پڑھنی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اور خرچ اسی کے لیے کرنا ہے، اسی کی رضا جوئی کے لیے مال صرف کرنا ہے، اور پھر روزہ رکھنا ہے تو پورا کرنا ہے اسی کے لیے، حج ہے تو اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جہاں تک مذہبی تصور ہے اس کی نفی نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسی پر نہ اکتفا ہو جائے، محدود مذہبی معنوں میں معبود حقیقی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
وسیع تر تمدنی اور سیاسی مفہوم میں حاکم حقیقی اور مطاع مطلق مان کر اس کی مرضی و منشا کے مطابق مرتب و منظم کیا جائے، اور جو انسانی زندگی کے جملہ انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر حاوی ہو، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اب جمع کیجئے اسلامی انقلاب، اسلام یہ ہے، انقلاب وہ ہے۔ اب جوڑیں ان دونوں کو۔ بنا بری اسلامی انقلاب کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ کسی ملک یا معاشرے میں اللہ کی حاکمیت کے اصول پر مبنی نظام بالفعل قائم ہو جائے، اور پوری قوم یا پورا معاشرہ مجموعی طور پر اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نظام اطاعت کو عملاً قبول کرے۔ نظری طور پر تو قبول کیے ہمیں 40 برس ہو گئے، قرارداد مقاصد لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو نظری طور پر ہے، عملاً قبول کرے۔ اور جیسے کہ اس سے قبل انقلاب کے مفہوم کی وضاحت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، اس معاملے میں اصل اہمیت اسلام کے نظام اجتماعی کی ہے۔ جب ہم صرف اسلام کہیں گے تو اس میں تو سارے پہلو آ جائیں گے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، نماز بھی، روزہ بھی۔ جب اسلامی انقلاب کہیں گے تو لفظ انقلاب ہم دیکھ چکے کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے نظام اجتماعی کے مختلف پہلوؤں پر، اس میں تبدیلی آئے تب وہ انقلاب ہے۔ لہذا جب ہم نے اسلامی انقلاب جوڑ کر ایک اصطلاح جو ہے اب ہم اس پر غور کر رہے ہیں، تو جیسے کہ اس سے قبل انقلاب کے مفہوم کی وضاحت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، اس معاملے میں اصل اہمیت اسلام کے نظام اجتماعی کی ہے، نہ کہ افراد کے عقائد و اعمال کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں لیکن وہاں وہ نظام اجتماعی اسلام کا نہ آئے تو اسے اسلامی انقلاب نہیں کہا جائے گا۔ جیسے عیسائی سب کے سب پورا قوم، پورا ملک جو ہے سلطنت عیسائی ہو گئی، وہ انقلاب نہیں تھا۔ اسلامی انقلاب میں جو اہمیت ہوگی وہ اس نظام اجتماعی کو اسلام کے مطابق بدلنا، اس لیے کہ جہاں اخروی نجات و فلاح کے حصول اور افراد کی سیرت و کردار کی تعمیر کے اعتبار سے اہم تر معاملہ عقائد اور عبادات کا ہے، وہاں انقلاب کے نقطہ نظر سے اصل اہمیت اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور دین حق کے نظام عدل و قسط کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل پر نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر دی تھی، یہ بہت اہم ہے نقطہ، یہ دلیل بہت مضبوط ہے کہ اسلامی انقلاب کی جب تکمیل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، تو اب نوٹ کیجئے، نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر لی تھی جو اسلام کے عقائد و عبادات کو اختیار نہ کریں، یعنی اسلام کو بطور مذہب اختیار نہ کریں، بلکہ کسی دوسرے مذہب پر قائم رہیں، خواہ یہودی رہیں یا خواہ نصرانی ہو اور خواہ مجوسی رہیں، خواہ کچھ اور، بلکہ انہیں ایک آئینی و دستوری حیثیت بھی عطا کر دی تھی، اور عقائد و عبادات پر مستزاد قانون شخصی پرسنل لا کی حد تک مکمل آزادی بھی دے دی تھی۔ لیکن اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور اس کے محافظ و امین یعنی قانون مملکت، لا آف دی لینڈ کے ضمن میں کسی قسم کی نرمی یا لچک کو گوارا نہیں کیا تھا۔ یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ دو طبقات کے ساتھ بالآخر حضور کے دور میں دو معاملات مختلف کیے گئے۔ جو امیین تھے، پرانے عرب مشرکین، جن میں کہ غالب عنصر جو ہے وہ بنی اسماعیل کا تھا، ان کو تو کہا گیا تو یا تو اسلام لاؤ اور یا تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، سیدھی سیدھی بات، تھرڈ آپشن ہی نہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ قتل کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے، لہذا ان پر تو اللہ کی طرف سے آخری درجے میں حجت ہو چکی تھی، تو کوئی کنسیشن نہیں۔ جیسے کہ قوم نوح کو ہلاک کر دیا گیا، قوم ہود کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، سب کو، ایسے ہی یہ قوم محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس قوم سے تھے، لہذا ان کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں تھی، وہ تو یا قبول کرے اور یا قتل۔ فرق صرف یہ ہے کہ قوم نوح کو سیلاب سے ختم کر دیا، کسی کو
وہ بہت تیز ہوا چلا کے قتل کر دیا، ختم کر دیا، کسی کو زلزلے سے ختم کر دیا، اور کسی کے لیے فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں تمہاری تلواریں جو ہیں ان کی گردنیں اڑائیں گے۔ لیکن یہود اور نصارہ کو آپشن دیا کہ وہ اگر چاہیں تو رہ سکتے ہیں عیسائی یا یہودی ہو کر، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اللہ کا دین غالب رہے گا، انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، لیکن یہودی اور نصرانی رہ سکتے ہیں، عقائد اپنے رکھیں، عبادت اپنی کریں، جو بھی رسومات ہیں پوری کریں، شادی بیاہ اپنے طور پر کریں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس جو مذہبی عنصر ہے اس کو تو پھر بھی قبول کر لیا کسی درجے میں، دستوری طور پر اسلامی ریاست کے اندر ان کی حیثیت معین ہو گئی، لیکن لا آف دی لینڈ اس میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ معاملہ جو قرآن میں آیا یہود اور نصارہ کے لیے، یہی پھر ہمیشہ رہا ہے۔ جب بھی مسلمان فوجیں باہر گئی ہیں تو انہوں نے 3 آپشنز رکھے، اصل میں تو یہ کہیے 2 ہی آپشن تھے۔ ایک تو وہی اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہوگے، تم اپنی املاک پر اپنی چیزوں پر قائم رہو گے، تمہارا تمام ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، کوئی فرق ہی نہیں۔ اور اگر یہ نہیں تو رہو، عیسائی رہو، ہندو رہو، مجوسی رہو، لیکن تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، مذہب تمہارا جو ہے آزادی، مذہبی آزادی تمہیں حاصل رہے گی، لیکن لا آف دی لینڈ وہ اسلام کا ہوگا، نظم اجتماعی جو ہے وہ اسلام کا ہوگا۔ یہ بھی گوارا نہیں تو پھر تو ٹھیک ایک ہی بات ہے، تلوار ہے جو ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، تو اس کو سمجھیے کہ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ پچھلے صفحے سے پھر شروع کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تکمیل پر نظام اسلامی نے ان لوگوں کے لیے تو نہ صرف یہ کہ اپنے اندر گنجائش پیدا کر لی تھی، نظام تو اسلام کا تھا نا، اس نے گنجائش پیدا کی ان کے لیے، جو اسلام کے عقائد و عبادات کو قبول نہ کریں، یعنی اسلام کو بطور مذہب اختیار نہ کریں، بلکہ کسی دوسرے مذہب پر قائم رہیں، اور خواہ یہودی رہیں، خواہ نصرانی، اور خواہ مجوسی رہیں، خواہ کچھ اور بلکہ انہیں ایک آئینی اور دستوری حیثیت بھی عطا کر دی تھی، اور عقائد و عبادات پر مستضاد قانون شخصی پرسنل لا کی حد تک مکمل آزادی بھی دے دی تھی، لیکن اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور اس کے محافظ و امین یعنی قانون مملکت لا آف دی لینڈ کے ضمن میں کسی قسم کی نرمی یا لچک کو گوارا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ شریعت اسلامی کے فوجداری اور دیوانی قوانین بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں سب پر نافذ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ یہ بنیادی اصول بھی سب کے حق میں یکساں مؤثر اور رائج تھا کہ تم میں سے ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور ہر طاقتور کمزور ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کروں۔ اب یہ ہم نے اسلام اور انقلاب، اس کے لفظ، ان دونوں الفاظ کی پوری جو ہے تحقیق کر کے اور پھر ان کو جوڑ کر اور اس کا نتیجہ نکال لیا۔ اب دیکھیے قرآنی اصطلاحات کیا ہیں۔ اب آئیے کہ ہم دیکھیں کہ اسلامی انقلاب کے اس مفہوم یعنی حاکمیت الہیہ کے بالفعل نفاذ اور قوانین الہیہ کی مطلق اور غیر مشروط و بلا استثناء بالادستی کو قرآن حکیم نے کن الفاظ و اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا ہے۔ اس ضمن میں تمہیداً اس حقیقت کی جانب اشارہ مفید ہوگا کہ قرآن حکیم کے مخصوص اسلوب میں ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں کے مصداق تصریف یعنی ایک ہی مضمون کو مختلف الفاظ میں اور مختلف پیرایہ بیان میں اور مختلف ترتیب سے بیان کرنے کو ایک مستقل وصف کی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن ایک ہی لفظ کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، مترادفات جیسے اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، 19-20 کا، تبلیغ، دعوت، شہادت، انذار، تبشیر، تذکیر، سب تقریباً ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ متعدد اصطلاحات ہیں، 5 قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں جنہیں اب سمجھنا ہے۔ چنانچہ اپنی اساسی اصطلاحات کے ضمن میں بھی قرآن تعدد اور تکثر کو بروئے کار لایا ہے، اور اسلامی انقلاب کے مفہوم کو کم از کم 5 مستقل اصطلاحات کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، تکبیر رب۔ تکبیر کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا،
جیسے تصغیر کے معنی ہے کسی چیز کو چھوٹا کرنا یا چھوٹا بنانا، اور تسہیل کے معنی ہے کسی شے کو آسان کرنا یا آسان بنانا۔ چنانچہ عربی زبان کی عام کہاوت ہے کبرنی موت الکبرا، مجھے بڑا بنا دیا، بڑا کر دیا بڑوں کی موت نے۔ جب تک بڑے لوگ موجود تھے ہم چھوٹے تھے، اب بڑے چلے گئے تو اب ہم ہی بڑے ہو گئے۔ کبرنی موت الکبرا، تو کبرا کے کیا معنی؟ مجھے بڑا بنا دیا بڑوں کی موت نے، یعنی مجھے بڑا بنا دیا بڑوں کی موت نے۔ لہذا تکبیر رب کے لفظی معنی ہے اللہ کو بڑا کرنا یا بڑا بنانا، اور اس سے مراد ہے وہ نظام بالفعل قائم کرنا جس میں اس کی بڑائی کو غیر مشروط طور پر تسلیم کیا جائے، اور اس کے اوامر و نواہی اور قواعد و قوانین کو قطعی اور حتمی طور پر بالادستی حاصل ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے دور زوال میں تکبیر کے صرف یہ معنی پیش نظر رہ گئے ہیں کہ زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا جائے، نعرہ تکبیر، بس اللہ اکبر، اور سارا جوش و خروش اسی میں نکل جاتا ہے، آگے تکبیر کا کوئی اور مفہوم سامنے نہیں، اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کر دیا جائے، حالانکہ حقیقتاً اس میں درجہ بدرجہ اللہ کی بڑائی کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اس کا اقرار و اعلان کرنا، اور اس کے بالفعل نفاذ کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا سب شامل ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے تکبیر باب تفعیل کا مصدر ہے، اور باب تفعیل میں اہتمام سے درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو انزال اور تنزیل میں فرق ہے، جو اعلام اور تعلیم میں فرق ہے، وہی تو اس میں ہوگا تکبیر۔ اور یہی معنی میں نے وہ بیان کیے ہیں توحید عملی میں۔ توحید کے معنی تدریجاً وحدت کی طرف لانا، آسان کام نہیں ہے ایک دم موحد بن جانا انسان کا، ایک ایک کر کے نکالنے پڑتے ہیں دل کے اندر سے یہ بت جو ہیں جمے ہوئے۔ توحید وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، تو تکبیر ہے بڑا کرنا، بڑا بنانا درجہ بدرجہ۔ تو یہ الفاظ نوٹ کیجئے، حالانکہ حقیقتاً اس میں درجہ بدرجہ اللہ کی بڑائی کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اس کا اقرار و اعلان کرنا، اور اس کے بالفعل نفاذ کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا سب شامل ہے۔ یہی حقیقت تھی جسے علامہ اقبال نے اپنے اس مشہور قطعے میں بیان کیا ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اس لیے کہ کسی مسجد کے مؤذن اور میدان جہاد میں جان کی بازی لگانے والے مجاہد، دونوں کی اذان کا آغاز اللہ اکبر ہی کے الفاظ سے ہوتا ہے، لیکن عام مؤذن اللہ کی کبریائی کا صرف اعلان و اقرار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ مجاہد اللہ کی کبریائی کے عملی نفاذ کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر تو 4 دفعہ اس نے بھی کہا اس نے بھی کہا، لیکن ملا کی اذان اور ہے اور مجاہد کی اذان اور۔ لہذا دونوں کے مرتبہ و مقام کا فرق و تفاوت اظہر من الشمس ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ اسی مضمون کو علامہ اقبال نے مزید شکوہ و جلال کے ساتھ یوں بیان فرمایا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تکبیر رب کے مفہوم کی اسی عظمت کی مظہر ہیں سورۃ المدثر کی وہ 3 ابتدائی آیات، جن کے ذریعے مفسرین اور محققین کے اجماع کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل اور فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے عملی جد و جہد کے آغاز کا اولین حکم دیا گیا۔ یعنی یہ جان لیجئے کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ حضور کی رسالت کا آغاز سورہ مدثر کی ان آیات سے ہوا ہے۔ نبوت کا ظہور ہو گیا تھا اقرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ظہور نبوت تو وہاں سے ہو گیا۔ میں آغاز نبوت نہیں کہہ رہا، ظہور نبوت کہہ رہا ہوں، لیکن وہاں تو کوئی تبلیغ کا حکم نہیں، خود پڑھو پڑھو پڑھو، اللہ کا نام لے کے پڑھو۔ پھر سورہ نون کی آیات نازل ہوئی، ان میں بھی کوئی تبلیغ کا حکم نہیں۔ پھر سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی، اس میں بھی خود ہی پڑھنے کا حکم ہے، کھڑے رہو رات کو آدھی آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 رات، اور اللہ کا کلام پڑھتے رہو، رتل القرآن ترتیلا۔ یہ جو حکم ہے تبلیغ کا اور اپنے پیغمبرانہ مشن کا، یہ آیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔
ان آیات مبارکہ کے ترجمے کو اگر ذرا وضاحت سے بیان کیا جائے تو یوں ہوگا: اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، یعنی اے حکیمانہ غور و فکر یا عاشقانہ سوز و گداز میں مستغرق پیغمبر، کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل اور فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے کمر کس لو، پس خبردار کرو، یعنی تمہاری اس جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے لوگوں کو بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کے بارے میں متنبہ کر دینا، اور اپنے رب کی تکبیر کرو، یعنی تمہاری اس جد و جہد کی منزل مقصود ہے اپنے رب کی کبریائی کا بالفعل نفاذ، قیام و نفاذ، یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب۔ تکبیر رب کے مفہوم کی یہ عظمت اس سے بھی بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، جو نہایت معجزانہ جامعیت کے ساتھ توحید کے علمی اور عملی تقاضوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ختم ہوتی ہے اس پرجلال الفاظ پر کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یعنی اس کی بڑائی کرو جیسے اور جتنا کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی کبریائی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا اقرار کر لیا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اسے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بالفعل قبول کیا جائے۔ تو اسلامی انقلاب کا مفہوم اس اصطلاح میں موجود ہے کہ نہیں؟ دوسری، اقامت دین۔ اسلامی انقلاب کے لیے یہ ذہن میں نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مفاہیم یہ ہمارے علماء کے ذہنوں سے اکثر و بیشتر نکل چکے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے کہیں کہیں ٹچ دیا ہے اسے، آیت مبارکہ جو ہے هو الذی ارسل رسولہ، اس پر یہ میں نے میثاق میں بھی شائع کی تھی وہ عبارت، لیکن یہ کہ ان کا کام ابھی اس ابتدائی سٹیج میں تھا کہ اس حد تک کی بات کرنا جو ہے وہ ابھی تو بہت پستی میں جا چکے تھے، لہذا تدریجاً ہی اٹھنا تھا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ فَكُّ كُلِّ نِظَامٍ کا نعرہ بھی لگایا، پورا نظام توڑ دینا، پھوڑ دینا، بدل دینا، یہ بھی نعرہ شاہ ولی اللہ کا ہے۔ لیکن یہ کہ باقی اقامت دین کا لفظ بھی ان کے ہاں آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اصطلاحات بالعموم ہمارے علماء کے ذہنوں سے خارج تھی۔ اس کی وجہ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ تو جہاد بھی صرف فرض کفایہ تھا، اور جہاد کے معنی قتال تھے۔ قرآن مجید کی تمام آیات جہاد جو ہے ان کا مفہوم ہی بالکل ایک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، آدمی اس پر سے گزر جاتا ہے کہ مجھ سے متعلق نہیں ہے تو فرض کفایہ والی بات ہے، تو آدمی کنسرن محسوس ہی نہیں کرتا، کوئی تشویش اسے ہوگی ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ ان تحریکوں نے جنہوں نے اسے شروع کیا ہے، تو مولانا مودودی نے جو آغاز کیا تھا اپنی جد و جہد کا، وہ حکومت الہیہ کی اصطلاح تھی صرف۔ البتہ اصلاحی صاحب نے یہ اقامت دین کی اصطلاح انٹروڈیوس کی اور شہادت علی الناس کی اصطلاح انٹروڈیوس کی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ دو کا قران جو ہوا، حکیم فراہی کے جانشین اور مولانا ابوالکلام آزاد کے معنوی جانشین، ان دونوں کے درمیان جو یہ تعلق رہا ہے، اس نے بہت سی اس سے یعنی برکات ظہور میں آئیں اور بہت سی اچھائیاں اس سے وجود میں آئیں کہ اس میں اصل قرآنی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی۔ بعد میں مولانا مودودی نے اسے خوب لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے اب اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے شروع کیے ہیں۔ بہرحال وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ میں جس چیز پر انشراح صدر کے ساتھ جو سمجھتا ہوں ان کا مفہوم، وہ میں نے اس مضمون میں درج کر دیا ہے۔ اسلامی انقلاب کے لیے دوسری اور اہم ترین اصطلاح قرآنی اصطلاح اقامت دین ہے۔ چنانچہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اللہ نے راہ ڈال دی، یعنی مقرر کر دیا تمہارے لیے دین کے ضمن میں وہی جس کی تاکید کی تھی اس نے نوح کو، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے نبی آپ کی جانب، اور جس کی تاکید کی تھی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو یا قائم رکھو دین کو۔ بعض تراجم میں آپ جب دیکھیں گے قرآن مجید میں تو قائم رکھو کا لفظ بھی آیا ہے۔ میں ان دونوں کو صحیح